نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا یہ عنوان چل رہا تھا کہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسی تھی۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے دا رومین امپائر رومی سلطنت کے احوال بیان کیے، پھر دا پرشین امپائر ہندوستان اور یورپ کے وہ علاقے جو رومی سلطنت کے تحت نہیں آتے تھے ان کے احوال ہم نے بیان کیے، اور بطور خاص اس ویڈیو میں ہم جزیرۃ العرب کے دینی اور اجتماعی حالات پر گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب ہی میں بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ عرب کا میننگ کیا ہے؟ تو ڈکشنری میں اس کا مطلب صحرا، ریگستان، ڈیزرٹ ہے۔ چونکہ عرب کا بڑا حصہ صحرا اور ریگستان ہی ہے، اس لیے اس کو عرب کہتے ہیں۔ ایک غلط فہمی آج کل یہ ہے کہ کچھ لوگ سعودی عرب ہی کو پورا عرب سمجھتے ہیں، جبکہ وہ تو جزیرۃ العرب کی ایک حکومت ہے، اور بھی بہت سارے ملک ہیں آج کے زمانے میں جو عرب ہی کے ملک ہیں، جیسے UAE متحدہ عرب امارت، جس کو دبئی بھی کہتے ہیں، دبئی اس کی ایک جو ایک علاقہ ہے، قطر ہے، عمان ہے، یمن، بحرین، کویت، یہ سب جو ہے عرب ہی کے ملک ہیں۔ اسی طرح جارڈن اور عراق کے بھی کچھ حصے جو ہے جزیرۃ العرب ہی میں شمار ہوتے ہیں۔ جزیرۃ العرب کے 3 طرف پانی ہے۔ یہ ملک ایشیا کے ساؤتھ ویسٹ میں ہے۔ اس کا بارڈر اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ میں ریڈ سی تک اس کا بارڈر پھیلا ہوا ہے، اور ایسٹ میں پرشین گلف تک، اور ساؤتھ میں انڈین اوشن تک ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان ہے، پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً پورا ملک خشک رہتا ہے۔ جہاں اچھی بارش ہوتی ہے یا پانی کے چشمے پھوٹتے، یا جہاں کنویں کھودنے کی وجہ سے جلد پانی مل جاتا تھا، تو عرب کے لوگ وہیں آباد ہو جاتے۔ وہ کسی ایک جگہ کسانوں کی طرح چمٹ کر نہیں رہتے تھے۔ جب تک وہاں جانوروں کے لیے گھاس چارہ اور ان کے لیے پانی رہتا تھا وہ وہاں رہتے تھے، ورنہ وہاں سے دوسری جگہ پانی کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ اس لیے یہ سخت زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے تھے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے کھیتی تو نہ کے برابر ہوتی تھی، اس لیے یہ لوگ زیادہ تر تجارت ہی کرتے تھے، اور اونٹوں پر ہی ان کا گزر بسر ہوتا تھا، کیونکہ اونٹ وہ جانور ہے جو بہت کم پانی میں زیادہ وقت گزار سکتا ہے۔ اب ہم جزیرۃ العرب کی سیاسی حالت کو اگر دیکھیں تو چونکہ کوئی ایک بڑی حکومت نہیں تھی جس کے تحت سارے عرب رہتے ہوں، اور ان کا مزاج بھی بہت زیادہ آزادی والا تھا، اس لیے یہ لوگ قبیلے والی زندگی گزارتے تھے۔ ہر قبیلے کی اپنی حکومت ہوتی تھی، اور ان کا سردار ہی ان کا حاکم ہوتا تھا۔ جو قبیلے جزیرۃ العرب کے بارڈر پر تھے تو کچھ پرشین امپائر کے زیر نگراں تھے، اور انہی کے رحم و کرم پر زندگی گزارتے۔ اسی طرح جو رومن امپائر کے بارڈر پر تھے وہ ان کے ماتحت بنے ہوئے تھے، اور جو قبیلے عرب کے اندر رہتے تھے وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور خون ریز جنگوں اور فساد میں مشغول رہتے۔ کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے امن میں نہ رہتا۔ زندگی گزارنے کے وسائل اسباب کی کمی کی وجہ سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا اور ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیتا، اور ان کے بچوں اور مردوں کو غلام بنا دیتا، اور عورتوں کو باندی بنا لیتا تھا۔ البتہ حجاز کی حکومت قریش کے پاس تھی۔ سارا عرب کعبے کے وہ لوگ متولی اور پاسبان تھے، اس وجہ سے انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور ان لوگوں پر کوئی حملہ کرنے کی جرأت بھی نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ خاص کر ابرہہ کے واقعے کے بعد، جس کو ہم عنقریب بیان کریں گے، تو لوگوں کی نگاہ میں ان کا درجہ و مقام اور بڑھ گیا تھا۔ جزیرۃ العرب کی دینی اور مذہبی حالت کا ہم جائزہ لیں تو عموماً یہ لوگ بتوں کی اور مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہیں بتوں کو سجدہ کرتے، انہی کے لیے قربانی کرتے، انہی بتوں سے مدد مانگتے۔ ان میں بہت سے لوگ اللہ کے وجود اور اس کے خالق ہونے کے قائل تھے، لیکن وہ اللہ کی صفات میں شرک کرتے تھے، اور اس شرک میں یہ لوگ اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہر قبیلے، ہر شہر کا ایک خاص بت تھا، بلکہ ہر گھر کا ایک الگ بت ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جو بت خانہ نہیں بنا سکتا تھا یا بت تیار نہیں کر سکتا تھا،
وہ حرم کے سامنے ایک پتھر گاڑ دیتا اور اس کے ارد گرد اس شان سے طواف کرتا جس طرح بیت اللہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ خود خانہ کعبہ کے اندر، وہ خانہ کعبہ جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کے صحن میں 360 بت تھے۔ بخاری میں ابو رجا العطاردی سے روایت ہے کہ ہم لوگ پتھر کو پوچھتے تھے، اگر کوئی اس سے اچھے قسم کا پتھر مل جاتا تو اس کو پھینک کر اس نئے پتھر کو لے لیتے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ یہ لوگ پتھر کو تو معبود مانتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول ان کو دعوت دیتے اور کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ کہتے کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی پتھر کو خدا مان سکتے تھے لیکن انسان کو رسول نہیں مان سکتے تھے۔ تو یہی حال ہوتا ہے جب اللہ کی دی ہوئی آسمانی تعلیم سے بندہ دور ہٹتا ہے تو اس طرح گمراہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان میں کوئی قبیلہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا اور ان کی پوجا کرتا، کوئی جنوں کو پوجتا، کوئی سورج کی پرستش کرتا، کوئی چاند کی پرستش کرتا، کوئی ستاروں کو معبود سمجھتا تھا۔ وہاں کچھ لوگ یہودی مذہب کو ماننے والے تھے جو خود کو اللہ کے بیٹے کہتے، قرآن نے نقل کیا ہے نحن ابناء اللہ، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور نصرانی بھی وہاں کچھ تھے جو مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی کہتے، اور کچھ دہریے یعنی ناستک جنہیں ایتھسٹ بھی کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے عرب کے اس ماحول میں موجود تھے۔ عرب کی اخلاقی اور اجتماعی حالت کا اگر جائزہ لے تو اخلاقی اعتبار سے ان کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئی تھی۔ شراب کھلم کھلا پی جاتی تھی، شراب کی دکانیں عام تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان بخاری میں ہے کہ جب شراب حرام ہوئی تو جو شراب پھینکی گئی اس سے مدینے کی گلیاں بہنے لگی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر شراب پی جاتی تھی۔ جو جوا عام تھا، تابعی عالم قتادہ کا بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک شخص اپنے گھر بار کو داؤ پر رکھ دیتا تھا، پھر داؤ ہار جاتا تھا اور حسرت سے اپنے مال کو دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتا۔ اس سے نفرت و دشمنی کی آگ بھڑکتی اور جنگوں کی نوبت آتی۔ جنگ کرنا اور خون بہانا ان کے لیے معمولی کام تھا۔ معمولی بات پر جنگ چھڑ جاتی۔ بکر اور تغلب دونوں قبیلوں کے درمیان 40 سال تک جنگ جاری رہی، جس میں پانی کی طرح خون بہا۔ دونوں خاندان مٹ گئے، ماؤں نے اپنی اولاد کھوئی، بچے یتیم ہو گئے۔ اور سودی لین دین بھی عام تھا اور اس کو بڑی بے رحمی اور سخت دلی سے وصول کیا جاتا۔ زنا کو برا نہ سمجھا جاتا تھا، آدمی کھلے عام زنا کرتا۔ زنا کے اڈے اور پیشاور عورتیں بھی ہوتی تھی۔ شراب خانوں میں بھی اس کا انتظام ہوتا تھا۔ عورت کا درجہ دیکھیں تو اس معاشرے میں عورت کے ساتھ ظلم اور بدسلوکی عام تھی۔ ان کے حقوق کچھ بھی نہ تھے۔ ان کا مال مرد اپنا مال سمجھتے تھے۔ وہ میراث میں کچھ حصہ نہ پاتی۔ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد وہ اپنی پسند کی دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے سامان کی طرح وہ بھی وراثت سمجھی جاتی تھی اور میراث میں بانٹی جاتی۔ کھانے میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مرد تو کھا سکتے تھے لیکن عورتیں انہیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ لڑکیوں سے نفرت اس درجے بڑھ گئی کہ انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اگر باپ سفر وغیرہ کی وجہ سے لڑکی کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اسے دفن نہ کر پاتا تو سفر سے لوٹنے کے بعد اگرچہ لڑکی بڑی ہو چکی ہو، باپ دھوکہ دے کر اس کو لے جاتا اور بڑی بے دردی سے اس کو زندہ دفن کرتا۔ وہ اپنی چھوٹی سی پیاری سی زبان سے ابو ابو کہتی، لیکن یہ ظالم اس پر بالکل رحم نہ کرتا۔ قبائلی و خاندانی عصبیت بھی ان کے اندر بہت زیادہ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے خاندان و قبیلے کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں، گویا وہ عصبیت میں اندھے ہو چکے تھے۔ عربوں کی حالت کی صحیح اور مکمل ترجمانی مختصر الفاظ میں سورہ آل عمران کی یہ آیت کرتی ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے۔ الغرض 6 صدی عیسوی میں مشرق سے مغرب تک ساری انسانیت نے اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے پر ڈال دیا تھا اور جہنم کی آگ کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ہر طرف فساد برپا تھا، حالات مایوس کن ہوتے جا رہے تھے، بھلائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی تھی، دین و آخرت کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہ تھی۔ شروع میں جو آیت ہم نے پیش کی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے فساد پھوٹ پڑا ہے، اس وقت کی دنیا کی مکمل تصویر یہ آیت پیش کرتی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ہی میں کیوں پیدا فرمایا؟
روم و ایران میں بھی بڑی حکومتیں تھیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھیجتا، چین اور ہندوستان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عرب ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔